الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی جو پہلی 2 آیات ہیں ان کے متعلق چند باتیں جو ہے وہ پڑھی تھی۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری آیت کا اینڈ اس پر ہوا کہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین اور مومنین کی چند صفات ذکر کی ہیں۔ یہ بات سمجھیں کہ سورہ بقرہ چونکہ ابتدائی تعارف میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی جماعت سے سابقہ پڑا۔ مکہ مکرمہ میں تو 2 قسم کے لوگ تھے، یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے، یعنی یا تو ظاہراً اور باطناً ماننے والے تھے اور یا ظاہراً اور باطناً نہیں ماننے والے تھے جو کافر اور مشرک تھے۔ تو وہاں صرف 2 ہی جماعتیں تھیں، مسلمان اور کافر۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آپ کا پالا ایک تیسری جماعت سے پڑا جو منافق تھے، جو ظاہراً کچھ تھے اور باطناً کچھ تھے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی رکوع ہیں، یہ جو اب ہم آیات پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر کی۔ اس کے بعد آگے ان لوگوں کا ذکر آئے گا جو کفار ہیں، تو ان کا ذکر آئے گا رکوع تک، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا یہاں تک، پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر آگے وہ رکوع کے اینڈ تک اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تیسری جماعت کا ذکر آئے گا جو منافقین مدینہ تھے اور جو ظاہراً کچھ تھے اور باطناً کچھ تھے۔ تو آج کے درس میں ہم ایمان والوں کی اور متقین کی چند صفات پڑھتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی کوالٹی اور خوبی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بالغیب بغیر یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے نہیں دیکھا ان پر ان کی ایمان لائے، جیسے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، جی قرآن کریم کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا سبھی پر ایمان ہے۔ تو فرمایا متقین کی یہ پہلی کوالٹی اور خوبی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لائے، یعنی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن اس پر وہ ایمان لائے۔ تو ایمان بالغیب یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور ایمان بالغیب کے متعلق متعدد روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو حضور کے بعد آئیں گے، حضور کے زمانے میں نہیں تھے، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہوگا اور وہ میرے بھائی ہیں، اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو حضور کے سامنے تھے، فرمایا تم میرے صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی میرے اوپر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ تو ایمان بالغیب کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہیں متقی، ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں یؤدون الصلاۃ، بلکہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کو تمام آداب کے ساتھ، سنن کے ساتھ، اس کے فرائض، واجبات، مستحبات، تمام شروط کے ساتھ خشوع خضوع اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا اور کی خاطر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو پڑھے۔ اگر وہ اس طرح نماز پڑھے گا تو یہ ایمان والوں کی کوالٹی اور خوبی ہے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایسے نہیں جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی مسجد میں آئے اور جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی رکعتیں پڑھی اور مسجد سے نکلنے والے
بنے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا رکعت پڑھ رہے ہیں، کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں جی، بلکہ کچھ لوگ تو بس امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے خیالات میں اور سوچوں میں گم ہو گئے اور دنیا جہان کے خیالات وہ لے آئے اپنے دل و دماغ میں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری شرائط کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں، اور نماز دین اسلام کا ایک بہترین جو ہے وہ فریضہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جو ہے نا اسلام، دین اسلام کا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان پہچان ہی یہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے شخص نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا تو اس نے کافروں والا فعل کیا، اور کل قیامت کے دن فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا اور خشوع خضوع اور اخلاص اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ایمان والوں کی خوبی ہے۔ آگے تیسری کوالٹی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سال کے بعد جی مال میں 2.5% زکوٰۃ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی نفلی صدقات اور خیرات کرتا رہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں دل کھول کر مال کو خرچ کریں، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں۔ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے قوت بازو سے یہ مال کمایا ہے، تو بازو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا دماغ لڑایا ہے اور اپنا ذہن لڑا کر میں نے مال کمایا ہے، تو بھائی ذہن بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہو۔ اس لیے مال پر کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور آدمی کو جو مال ملے تو آدمی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدشکل بنایا، جی کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ تو اس میں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے جو مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے اور علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے مما رزقناہم ینفقون، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مما رزقناہم سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ مما رزقناہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو مال دیا تو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے ان کو علم دیا تو وہ علم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو علم سکھاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس علم ہے تو وہ علم کے معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا ہے وہ اس علم کو آگے پہنچائیں، ان کو اگر کوئی اچھی بات معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ بات خاص کر کے میں کہوں گا کہ یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایک دوسرے سے بات کو شیئر نہیں کرتے، ایک علم کی بات ان کو پتہ ہے دوسرے کو نہیں بتاتے کہ بھائی اس کو نہیں بتائیں کہ میرے امتحان میں مارکس اور نمبر زیادہ آ جائیں گے۔ تو بھائی شاید نمبر تو زیادہ آ جائیں، لیکن علم میں بخل اور کنجوسی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ سخاوت کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی اچھی اور فائدے کی چیز معلوم ہے اور بھلی معلوم ہے اور دوسرا آپ سے پوچھتا ہے تو آپ دل کھول کر اس کے ساتھ تعاون کریں، تو اس طرح آپ کے علم میں پختگی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا۔ تو یہ 3 صفات اور 3 کوالٹیز ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں۔ متقین کی پہلی کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ دوسری کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، خواہ وہ مال ہے، علم ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔